بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زبردست سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج ہم بنائیں گے جی چائنیز کٹلیٹ کی ریسپی، جو کہ بڑے ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری میں نے آپ کے ساتھ کٹلیٹ کی اور کباب کی ریسپی شیئر کی ہیں، لیکن یہ بڑی ہی ڈیفرنٹ اور بڑی ہی زبردست سی ریسپی ہے۔ تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ ½ kg میں نے بون لیس چکن لیا تھا، جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے۔ اس کو بوائل کیا اور اس کی اس طرح سے موٹے موٹے ابھی میں نے ریشے بنا لیے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے تقریباً جو ہے 1.5 کپ کے قریب بالکل باریک چوپ کی ہوئی بند گوبھی لے لی ہے۔ یہ ٹیسٹی تو ہوں گے ہی ہوں گے، ساتھ میں بڑے ہیلدی بھی ہوں گے۔ تو اس کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے، نہیں تو آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ گریڈر سے گریڈ بھی کر سکتے ہیں باریک سا۔ اور یہاں پہ جی ہم نے لی 3 عدد شملہ مرچ، جن کو اس طریقے سے ان کے سیڈ ریموو کیا اور کیوبز میں کٹ کر لیا ہے۔ اور 3 ہی گاجریں میرے پاس تھیں، اس کو بھی میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے۔ سبزیوں کو اتنا فائن چوپ اس لیے کیا ہے کہ بچوں کو، اگر کسی بچے کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ویجیٹیبلز نہیں کھانی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہاں پہ ہم نے چلی سوس لی ہے 3 ٹیبل سپون، 3 ٹیبل سپون سویا سوس، 2 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر وائٹ سرکہ ایڈ کریں گے، 1 ٹی اسپون بھر کے ڈالیں گے جی بلیک پیپر۔ اور بلیک پیپر کم ڈال رہی ہوں کیونکہ چلی سوس بھی ہے تو زیادہ اسپائسی نہ ہو جائے۔ اور نمک ڈالیں گے جی ٹیسٹ کے مطابق۔ اور یہاں پہ ہم نے 3 ٹیبل سپون لیا ہے جی میدا، جو کہ اس کی بائنڈنگ کے کام آئے گا۔ ایک چھوٹی پیاز ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب، اس کو بھی کیوبز میں کٹ کیا ہے۔ اور یہاں پہ 2 جوے لہسن کے تھے، جو کہ بڑے سائز کے تھے، باریک چوپ کر لیے ہیں۔ اور یہاں پہ تقریباً 1.25 کپ کے قریب ہمارے پاس یہی چکن کی یخنی ہے، جو چکن ہم نے بوائل کیا تھا اس کی یخنی کو میں نے چھان کے رکھ لیا تھا۔ تو چلیں اب اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کڑھائی میں نے چولہے پہ چڑھا دیا، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل، جس کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی پیاز اور لہسن، جو کہ میں نے باریک کٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کو ہم پکائیں گے جی اتنی دیر کہ بس اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ کلر چینج نہیں کریں گے، بس اس کی سمیل کو ختم کریں گے اور یہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جانا چاہیے، اتنا پکائیں گے ہم اس کو۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی 1 سے 1.5 منٹ لگا ہے اور بالکل لو فلیم پہ یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے اندر جو چکن ہے بوائل کیا ہوا یہ ایڈ کر دیں گے۔ آپ چاہیں، اگر آپ کے پاس بوائل چکن نہیں ہے تو اسٹیج پہ آپ وہ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں جو ہے، اگر آپ کے پاس کچے چکن ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، پھر اس کو پکا لیجئے گا اور اس کا سٹاک بنا کے نکال لیجئے گا۔ تو یہاں پہ اب ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ جو اس کے موٹے اندر پیسز ہیں چکن کے، وہ بھی اسپیچلا کی مدد سے ان کو بھی میں بالکل باریک سے ریشے کر لوں گی۔ تو یہاں پہ ہم تقریباً 1.5 سے 2 منٹ اس کو پکائیں گے، ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی نمک اور بلیک پیپر، اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے۔ تو نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لینا ہے اور ساتھ میں بلیک پیپر ایڈ کر دی ہے۔ تو اچھے سے اس کو پکاتے ہیں جی تقریباً 1.5 سے 2 منٹ کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس کے ریشے بھی ہم باریک کرتے جائیں گے اسپیچلا کی مدد سے۔ تو بس لو فلیم پہ سارا کام ہوگا، آنچ کو تیز مت رکھیے گا، نہیں تو ساری چیزیں جو ہیں ان کا کلر چینج ہو جائے گا اور فلیور بھی چینج ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم نے اس کو پکا لیا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چلی سوس 3 ٹیبل سپون، میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اس کے علاوہ وائٹ سرکہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے، ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون سویا سوس کا۔ ابھی ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے، ڈھک کے نہیں پکانا، بس اس طریقے سے ہم اس کو لو فلیم پہ چلاتے رہیں گے اسپیچلا کو اور اس کو پکاتے رہیں گے۔ اچھے سے ہم نے اس کو ریشے توڑ لینے ہیں چکن کے، جو کہ بڑے بڑے پیسز ہیں ان کو توڑ لینا ہے اور ان کو ہم نے پکا لینا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 1.5 سے 2 منٹ ہی لگے ہمیں، اور سارے اسپائسز کے ساتھ ہم نے چکن کو اچھے سے پکا لیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ویجیٹیبلز کو ایڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بند گوبھی ایڈ کر دیتی ہوں، بالکل دیکھیں باریک چوپ کی ہوئی ہے، یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے گاجریں۔ ابھی میں شملہ مرچ کو ایڈ نہیں کروں گی، اس کو ڈالیں گے ہم لاسٹ میں۔ وہ تھوڑی سی جو کٹلیٹ ہے اس میں کرسپی کرسپی سی شملہ مرچ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے، زیادہ مزے کا اس کا فلیور آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے یہ ویجیٹیبلز کو پکا لیتے ہیں، مکس کرتے ہیں سارے اسپائسز اور چکن کے ساتھ۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور لو فلیم پہ ہم چلاتے ہوئے 2 سے 3 منٹ کے لیے ان کو کوک کر لیں گے۔ باریک چوپ کی ہوئی سبزیاں ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پکنے میں، تو اچھے سے یہ زبردست سی تیار ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 2 منٹ ہم نے ان سبزیوں کو پکا لیا، اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست سی، اور جو اس کی خوشبو ہے نا بہت ہی مزے کی آ رہی ہے۔ اب اس سٹیج پہ ہم نے ڈال دینی ہے جی لاسٹ میں شملہ مرچ، اور شملہ مرچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوبز میں نے ان کو کٹ کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اس کے بیچ میں، اور تقریباً 1 منٹ کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے۔ 1 منٹ سے زیادہ ہم اس کو اس میں ابھی نہیں پکائیں گے، کیونکہ ہمیں تھوڑی سی شملہ مرچ وہ کرنچی کرنچی ہی چاہیے۔ تو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو بھی اس میں، اور 1 منٹ کے لیے کوک کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جی دیکھ کے ماشاءاللہ سے کتنے زبردست سا یہ ہمارا کٹلیٹ کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے۔
اب اس کے بعد اب اس کی بائنڈنگ کی باری آئے گی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی بائنڈنگ کا کرنا ہے۔ اب اس کو ہم تقریباً 1 منٹ کے لیے کوک کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جی 1 منٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے زبردست سا کٹلیٹ کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہے سارا جو ہم نے ویجیٹیبلز اور چکن کو پکایا اس کو ایک سائڈ پہ کریں گے۔ ابھی ہم نے بالکل لو فلیم رکھی ہوئی ہے، آنچ کو میں نے بالکل بھی تیز نہیں کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کریں گے۔ اور اس کی سائڈ میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل، اور اس کے بعد جو میدہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایڈ کر کے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے۔ ابھی یہاں پہ میں اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر دیتی ہوں 3 ٹیبل سپون کے قریب، جس میں میدے کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آئل گرم ہوگا تو ساتھ ہی اس کے اندر اب ہم نے یہ میدہ ایڈ کر دینا ہے، اور اسپیچلا کی مدد سے اس کو چلاتے ہوئے 2 سے 3 منٹ لگیں گے، تو میدے کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے، اس کا جو کچا فلیور ہے وہ ختم ہو جائے، اچھے سے اس کی بھنائی ہو جائے۔ جب ہلکی سی خوشبو آنے لگے گی تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی، مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے اور اچھے سے اس کی ہم بھنائی کر لیں گے۔ اچھی طرح ہم نے میدے کی بھنائی کر لینی ہے، اور دیکھیں یہاں پہ تقریباً 3 منٹ ہو چکے ہیں اور میدے کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے۔ اب جو چکن کی یخنی ہم نے بنائی تھی وہ اس کے اندر ڈالیں گے، اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے، کوئی بھی لمز نہیں رہنے چاہیے۔ تو یہ یخنی کے اندر ہم نے میدے کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ جب اس کی لمز ختم ہو جائیں گے تو پھر ساری ویجیٹیبلز ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے، اور یہ جو سلری سی بنے گی اس کے ساتھ ہی ان کٹلیٹ کی بڑی زبردست سی بائنڈنگ ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد سارے ویجیٹیبلز اسی میں مکس کر کے تو ان کو پکا لوں گی۔ اب یہ اچھے طریقے سے آپ نے پہلے اس کی گٹھلیاں جو ہیں ان کو ختم کر لینا ہے، اور دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا، تو اب اس کے اندر ہم نے ویجیٹیبلز کو مکس کر دینا ہے، اور لو فلیم پہ ہی ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کی اچھے سے بائنڈنگ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لیکویڈی، جو آپ کو ابھی سارا بیٹر لگ رہا ہے لیکویڈی نہیں ہونا چاہیے، جب جڑنا شروع ہو جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس سٹیج پہ آپ نے چولہے کو بند کر دینا ہے۔ اور یہاں پہ جی تقریباً 4 منٹ ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے زبردست ہمارا چائنیز کٹلیٹ کا جو بیٹر ہے، مسالہ ہے، وہ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کی اچھے سے یہ کٹھا سیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس سٹیج پہ اب ہم کیا کریں گے، چولہے کو کریں گے بند۔ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد بند کر دوں گی چولہے پہ، اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی تقریباً 10-15 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد کٹلیٹ تیار کریں گے۔ تو یہاں پہ جی اب مسالہ دیکھیں اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا اور کافی تھک بھی ہو چکا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے بنا کے مسالے کو رکھ لیں، اور جب چاہیں رات میں مسالہ تیار کریں۔ اگر دن میں آپ نے کباب بنانے ہیں تو آپ اس کے کباب بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جی ہم تھوڑا تھوڑا سا ہاتھ پہ آئل لگا کے، تاکہ یہ بیٹر چپکے نہیں، تو اس طریقے سے میں گول ٹکی کی شیپ دے دوں گی ان کٹلیٹس کو۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست سے ابھی یہ بڑا سافٹ سا ہے، کیونکہ تازہ تازہ مسالہ ہے، تو اس کو ابھی اسی طریقے سے میں یہ سارے بنا کے رکھتی جاؤں گی۔ آپ چاہیں چھوٹے بنائیں، بڑے بنائیں، کسی بھی شیپ میں آپ ان کٹلیٹس کو بنا سکتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنتے ہیں۔ تو اس کو ابھی ہم اس طریقے سے یہ سارے کٹلیٹ ریڈی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور یہاں پہ جی ہم نے کوئی کرمز کی اس کے اوپر کوٹنگ وغیرہ نہیں کرنی، بس سمپل 2 انڈے پھینٹ لیے ہیں، تھوڑا سا نمک ڈالا اس میں چٹکی بھر، اور اس میں ڈپ کر کے ہم ان کٹلیٹ کو شیلو فرائی کر لیں گے۔ ابھی یہاں پہ 1 بائی 1 کر کے میں ان کو انڈے میں ڈپ کروں گی، اور ساتھ ہی آئل میں ہم ان کو ڈالتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک۔ آلریڈی ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں، بس باہر سے خوبصورت سا ہم نے ان کو گولڈن کلر دینا ہے، تو اس لیے تقریباً 2 سے 2.5 منٹ لگیں گے ان کو فرائی ہونے میں۔ 1 سے 1.5 منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے، خوبصورت سا کلر جیسے ہی آئے گا تو ابھی یہاں پہ یہ سارے اس کے اندر 1 بائی 1 کر کے میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے 1 سے 1.5 منٹ ہو چکا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آئل اسپیچلا کی مدد سے ہم اوپر ڈالیں گے کٹلیٹ کے اوپر، تاکہ اوپر سے اس کی بیس بھی اچھے سے پکے اور پھر پلٹنے میں ہمیں آسانی ہو۔ یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ماشاءاللہ سے کلر اور خوشبو تو بہت ہی زیادہ مزے کی آ رہی ہے۔ جب آپ ایک دفعہ یہ کٹلیٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی اتنی پسند آئے گی کہ آپ انہی کو بنا کر کھانا پسند کریں گے۔ یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہیلدی بھی ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو ہم نے پلٹ لیا، اسی طرح 1 بائی 1 کر کے یہ میں سارے کٹلیٹ کو اوپر تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کے پلٹ لوں گی، اور دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے، اور تقریباً 2 سے 2.5 منٹ لگ گئے ان کو فرائی کرنے میں۔ اور یہاں پہ جی ایک ایک کر کے یہ سارے کباب ہم نکال لیں گے کچن ٹاول پہ، تاکہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آئل ہے تو وہ اس میں ایبزارب ہو جائے۔ اور یہ اس کے بعد اس کا سیکنڈ بیچ ریڈی کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ اور دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہمارے چائنیز کٹلیٹ ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ رہی ان کی فائنل لک، دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کھانے میں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا آپ اس ریسپی کو۔ آپ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں، یا ٹی ٹائم پہ
آپ ان کو بنائیں، مہمانوں کے لیے بنائیں، بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ مہمان آپ سے ریسپی پوچھیں گے کہ یہ اتنے مزیدار کٹلیٹ آپ نے بنائے کیسے ہیں، تو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ میری چائنیز کٹلیٹ کی ریسپی کیسی لگی۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل SMS کوکس اینڈ ٹپس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری تمام نیو اپلوڈز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔